قابل احترام سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن فرمایا، اور اللہ کی توفیق سے آج پہلی تراویح ہم نے پڑھی۔ اللہ سے دعا کرو کہ العالمین یہ نمازیں جو ہم نے ادا کی ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، اور مزید جو قیام اللیل آنے والے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین مداومت اور ہمیشگی کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے پہلا پارہ سماعت کیا ہے، اور اللہ توفیق دے کہ 30 پارے ہم سماعت کریں۔ قرآن عزیز یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے کوئی بڑی نعمت اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے قرآن عزیز ہے، اور خاص طور سے قرآن عزیز ایک ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک یہ اپنی اصل پر باقی رہے گی، کوئی بھی اس میں تحریف اور تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی قرآن کا بدل لا سکتا ہے۔ قرآن کا بدل کسی کے لیے لانا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک کھلا چیلنج اللہ رب العالمین کا قرآن عزیز کے اندر ہے، اور خاص طور سے قرآن عزیز یہ ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نے ابھی پہلا پارہ سماعت کیا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کتابیں موجود ہیں قرآن عزیز کے علاوہ، جتنی بھی کتابیں جو کسی انسان کی لکھی ہوئی ہیں، عمومی طور سے اگر ان کتابوں کے اوپر آپ دیکھیں گے تو مؤلف یہ لکھتا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے اس کتاب میں صحیح چیزوں کو جمع کرنے کی، لیکن بحیثیت انسان ہم سے خطا، غلطی اور نسیان کا صدور ہو سکتا ہے، لہذا جس کو جہاں کوئی غلطی لگے وہ ہم تک وہ غلطی کی نشاندہی کر کے پہنچائے، اور اگلے ایڈیشن میں ہم اس کو درست کریں گے۔ تو دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کتابوں میں ہر مؤلف اور ہر کتاب لکھنے والا یہ چیز ضرور لکھتا ہے، اور بعد میں اس کی تصحیح ہوتی بھی ہے، لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شک اور ریب دو الگ الگ چیز ہیں۔ شک جو ہے، یہاں شک کا الفاظ اللہ نے استعمال نہیں کیا، یہاں جو ہے عربی کا لفظ ریب لایا گیا ہے۔ شک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس میں ہونے نہ ہونے کا جو رجحان ہے وہ برابر ہو تو اس کو شک کہتے ہیں عربی میں۔ لیکن ریب جو ہے کہتے ہیں جس میں جو ہے یقین کی حد تک صحت ہو اور شکوک جو ہے بطور تہمت کے ہوں، الزام کے ہوں، اس کو ریب کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں، اگر کوئی شک کرتا ہے تو تہمت ہے بہت بڑا اللہ کی ذات کے اوپر۔ تو ایک تو ھدی للمتقین کہا گیا، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن کی 3 صفت اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ ھدی للناس،
ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور جتنی کتابیں اور صحیفے اللہ نے نازل کیے ہیں، وہ کسی خاص قوم اور کسی خاص طبقے کے لیے تھا، لیکن ہدی للناس یہ قرآن کی صفت ہے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہدی للناس کہہ کر کے اس کے بعد اللہ نے فرمایا وبینات من الہدی، وبینات من الہدی۔ ایک انسان آپ کو کوئی راستہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ یہاں سے اور وہاں تک جاتا ہے، اور دوسرا انسان یہ راستہ یہاں سے وہاں تک جاتا ہے پروف سے ثابت کرتا ہے۔ تو بینات اللہ نے کہا نہ صرف یہ ہدایت ہے بلکہ ہدایت کے راستوں کی دلیل بھی یہ قرآن ہے۔ دلیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہے، اور اس کے بعد کہا گیا فرقان ہے، یہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور فرقان ہے۔ فرقان کا معنی کیا ہے؟ یہ قرآن کی ایک بہت عظیم صفت ہے کہ قرآن کیا ہے؟ فرقان۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی چیز۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو ایک کسوٹی، ایک معیار، ایک پیمانہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک کسوٹی، ایک معیار، ایک پیمانہ، یہ ہے فرقان۔ یعنی ہم اپنے آپ کو قرآن کے اوپر پیش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں، عقیدہ ہمارا قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارے اخلاقیات کتاب اللہ کے موافق ہیں کہ نہیں، یہ قرآن بتائے گا۔ ہماری سماجی زندگی یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، یہ جانچنے کے لیے آپ قرآن کو پیمانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے فرقان، حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی، صحیح کیا، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ اللہ نے واضح کر دیا، یہ فرقان ہے۔ تو ایک صفت یہ لائی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ سب سے بہترین بات اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب کی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایک اور صفت قرآن کی بڑی عجیب، یہدی بہ الناس، یا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس قرآن کے ذریعے سے جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سلامتی کے راستے اللہ رب العالمین بتلاتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کریں تو آپ کو قرآن کے ذریعے سے رہنمائی ملے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، اور اللہ اپنی توفیق سے اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر کے روشنی پر لاتا ہے۔ ایک صفت یہ لائی گئی۔ پھر قرآن کی ایک اور صفت لائی گئی، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اسی قرآن کے ذریعے سے صراط مستقیم انسان کو ملتا ہے۔ ابھی ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اللہ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی توفیق ہمیں عطا فرما، یا صراط مستقیم پر چلنے کی ثبات قدمی کی اللہ توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہدی، قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن یہدیہم الی صراط مستقیم، قرآن لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے یہ قرآن بتاتا ہے۔ تو یہ قرآن کے اوصاف ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَهَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، معنی کیا ہے؟ اس میں تمام لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ اس میں یعنی
انسان کے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کے تعلق سے قرآن میں ہدایت موجود نہ ہو. لیکن سب سے بڑی مشکل ہمارے سامنے کیا ہے؟ اس قرآن کو پڑھ کر کے، اس قرآن کو پڑھ کر کے، اس کے اوپر عمل کر کے قوموں نے عروج حاصل کیا، اور آج بھی ہم وہی قرآن پڑھ رہے ہیں. آج ہم بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر دن یہ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ دن بدن پستی کی طرف جا رہی ہے. ہم کو ان 30 دنوں میں اپنے آپ کو قرآن کے اوپر تولنا ہے، پرکھنا ہے، جانچنا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں فساد آ گیا ہے. میری کوشش یہ رہے گی کہ پورے رمضان میں وہ خامیاں کہ جس کی وجہ سے امت ذلت کے کنارے پہنچ چکی ہے، وہ اسباب کیا ہیں، ان اسباب کا تدارک کریں اور ان بیماریوں کو ہم اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں. 30 دن میں اگر 30 برائی اور 30 اچھائی انسان اختیار کر لے، بہت بڑی چیز ہے. یہی کوشش رہے گی. تو قرآن کے نزول کا مقصد یہی کہ زندگی کے تمام شعبے سے متعلق اس میں ہدایات موجود ہیں. عقائد کی اصلاح، اخلاقیات، عبادات کا صحیح طریقہ، لین دین سے متعلق مسائل اور سماجی تعلقات سے متعلق اصول و ضابطے، سب اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان کیے ہوئے. یہاں تک کہ سیادت اور سیاست، اس کے بھی تعلق سے قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیے صحیح مسلم کے اندر ایک راوی ہیں عامر بن معاصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عامر بن معاصلہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر تھے تو انہوں نے مکے کا گورنر متعین کیا حضرت نافع بن حارث کو مکہ کا گورنر بنایا اور چلے گئے حج کو. جب حج سے واپس آ رہے تھے تو مکہ اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے عسفان نام کا، جو مکے سے تقریباً 80 کلومیٹر دوری پر ہے. وہاں ملاقات ہو گئی گورنر صاحب سے، نافع بن عبد الحارث سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت، ہم نے آپ کو مکے کا گورنر متعین کیا تھا اور آپ یہاں حج میں ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر مکہ کس کے حوالے کیا؟ مکہ کس کے حوالے چھوڑ کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے مکے کے اوپر ایک صاحب کو ذمہ داری دی ہے، وہ مکے کی ذمہ داری ہمارے عدم موجودگی میں سنبھال رہے ہیں. کہا وہ کون ہے؟ تو کہا موالی من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں اور ان کا نام ہے عبد الرحمن بن ابزا. وہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ مکے کو غلام کے حوالے کر کے آئے ہو، آزاد کردہ غلام کے حوالے کر کے آئے ہو؟ مکہ ایک قابل احترام مقام ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ امیر کا احترام نہ کریں اور اس کی وجہ سے مکے کا جو سیاسی نظام ہو بگڑ جائے. اس انداز میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مواخذہ کیا. تو انہوں نے کہا انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل وانہو عالم بالفرائض. کہا کہ عبد الرحمن بن ابزا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ انہو قارئ لکتاب اللہ عز وجل، یہ اللہ رب العالمین کے کتاب کے عالم ہیں.
कारी, मैंने इससे पहले भी कहा था, कारी का माना कुरान पढ़ने वाला नहीं। कारी का मतलब जिसको कुरान पढ़ना भी आता हो, कुरान समझना भी आता हो और कुरान के मुताबिक उसकी जिंदगी भी गुजरती हो, उसको कहा जाता कारी कुरान। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने कहा कि वो कारी कुरान है अब्दुर्रहमान बिन अब्जा, कुरान का इल्म है। व इन्नहु आलिमुन बिल फराइज़, और इसी तरह से सियासी उमूर की मारिफत भी उनको है। ऐसी थोड़ी छोड़ करके आया हूं। जब ये बातें सुन ली, इत्मीनान हुआ, तो एक बात कही उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। उन्होंने कहा, अमा सुन लो, इन्ना नबिय्युकुम कद क़ाल इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बि आख़िरीन। सुन लो, यही किताब कुरान अजीज है, जब इसको एक कौम अमली जिंदगी में नाफिज करती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको आसमान की बुलंदी पर पहुंचा देता है। लेकिन अगर कौम इसको पशे पुस्त डालती है, अमली जिंदगी से इसको निकाल देती है, तो अल्लाह ताला उसको जलील और रुसवा कर देता है। ये वसूल दिया हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, और ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है। तो हमें गौर करने की जरूरत यह है कि आज हमारी पूरी तवज्जो कुरान तजवीद के साथ पढ़ना आ जाए और नाजरा उसका अच्छे तरीके से हमको आ जाए और 30 पारे का हमारा बच्चा हाफिज हो जाए, बस हम समझते हैं कि अब मेराज हमने हासिल कर लिया, इसी को हम मेराज समझते हैं, हो गया अब सब कुछ, यानी बच्चा हाफिज कुरान हो गया, और घमंड करते हुए फिरते हैं। उसकी जिंदगी में कुरान कितना है, कुछ भी नहीं है। उसको खाली रमजान तरावी पढ़ाते आते, बाकी कुछ नहीं आता है। उसकी जिंदगी में कुरान दूर दूर तक नहीं है। तो इससे उम्मत में सुधार नहीं आ सकता है, इससे सुधार नहीं पैदा होगा। पूरे हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं सारे के सारे हाफिज कुरान हो जाएं, लेकिन कुरान क्या कहता है, कुरान में क्या, अभी एक पारा हमने सुना, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि जब नमाज हम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात करते हैं, और जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बात करता है। अभी अल्लाह ने 1 घंटा हमसे बात किया, किसको किसको समझ में आया? किसी को नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह ने हमसे 1 घंटा बात किया है, और हमने भी अल्लाह से 1 घंटा बात किया है। न हम अल्लाह की बात समझ रहे हैं, न अल्लाह हमारी बात समझ रहा है। कैसे सुधार आएगा हमारी जिंदगी में, बताइए? खाली कुरान नाजरा पढ़ लेने से, उसको अच्छे तरीके से किरत से पढ़ लेने से हमारी जिंदगी में सुधार हो जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर कहा था, कुछ बात आप जिक्र कर रहे थे और आपने कहा कि यही वो वक्त होगा जब इल्म उठा लिया जाएगा। एक अंसारी साहबी गालिबन ज़ियाद बिन लबीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल आप अजीब बात करते हैं, इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? कुरान हमने आपसे सीखा है, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपनी औरतों को सिखाएंगे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे, और हमारी औरतें अपने आने वाली और नस्लों को सिखाएंगे। यह सिलसिला जारी रहेगा। और आज कुरान अजीज किताबों में लिखा हुआ है, हमारे सीनों में महफूज है, इल्म कैसा उठा लिया जाता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ियाद, मैं मदीने में तुमको सबसे ज्यादा समझदार समझता था, और याद रखो, फिर आपने मिसाल दी, कहा कि क्या यहूद और नसारा के पास तौरात और इंजील नहीं है? क्या वो तौरात और इंजील नहीं पढ़ते? क्या उनके किताबों में, क्या उनके उसका एडिशन नहीं छपते? छपते ना, वो भी छपते हैं, तौरात और इंजील छप रहे हैं, वो भी पढ़ते हैं।
ان کی زندگی میں کیا سدھار ہے؟ انہوں نے تو اس کو بدل ڈالا اپنے حساب سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا ہے کہ علم کب اٹھا لیا جائے گا. علم کا مطلب ہے عمل اٹھا لیا جائے گا انسان سے. کیا ہے؟ عمل ہی اٹھا لیا جائے گا. اور آگے اسی روایت میں ذکر ہے کہ اللہ سب سے پہلے خشوع اٹھائے گا. خشوع کا کیا معنی ہے؟ خشوع کا مطلب ہے عظمت. ایک انسان کے دل میں جب قرآن کی عظمت ہوگی تو یہی عظمت انسان کو عمل کرواتی ہے. عظمت نہیں، عمل نہیں ہوتا ہے. عظمت رہے گی تو عمل کرے گا، عظمت نہیں دل کے اندر تو عمل نہیں ہوتا. تو خالی یاد کرنے سے ہماری زندگی میں سدھار نہیں آئے گا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ کتاب ایسی ہے کہ خالی ریڈنگ کر لو تو نیکی مل جاتی ہے. لیکن نزول کا مقصد خالی ریڈنگ کرنا تھوڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن دیا، اور قرآن جن حالات میں نازل ہوا، آپ سوچ سکتے کہ وہ معاشرہ کیسا تھا. اس معاشرے میں سدھار کہاں سے آیا؟ خالی ریڈنگ کر کے آیا تھا. کیسا معاشرہ تھا وہ؟ بالکل بنجر. کہاں نازل ہوا؟ مکے میں نا. بنجر قرآن کہتا بے آب و گیا وادی، بنجر ہے وہ. ہاں؟ بوادن غیر ذی زرع، اس علاقے کو اللہ نے فرمایا بنجر. بنجر صرف پیداوار کے اعتبار سے وہ علاقہ نہیں تھا، ہر اعتبار سے بنجر تھا وہ. ہر اعتبار سے. عقیدے میں بنجر تھا وہ. شرک کی سب سے بدترین قسم وہاں پہ موجود تھی. عقائد میں سب سے بڑی خرابی. 360 بت رکھے ہوئے تھے، یہ عقیدہ تھا ان کا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے حقوق کے معاملے میں خاص طور سے عورتوں کے حقوق کے کوئی تصور ہی نہیں تھا. عورتوں کو حق دینے کا کوئی تصور نہیں تھا ان کے پاس. یہاں تک کہ باپ ابھی بچی پیدا ہوئی اپنے ہاتھوں سے زندہ لے جا کر کے دفن کر دیتا تھا. اس سے بڑی بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سخت دلی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ بے حیائی. یہاں تک کہ اگر باپ مر جاتا تھا تو باپ کے بیوہ سے بیٹا نکاح کر لیتا تھا تاکہ وہ دولت اس کے گھر ہی میں موجود رہے، بٹوارا نہ ہو. یہ عالم تھا. بے حیائی کیسی؟ بے حیائی ایسی کہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتی تھیں عورتیں. یہ بے حیائی تھی. تو یہ حالت تھی. اور آپسی لڑائی پوچھو ہی مت. آپسی لڑائی ایسی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلوار نکالتے تھے. عصبیت کا یہ عالم تھا کہ ہمارے قبیلے کے کسی فرد کو اگر کسی نے مار دیا ہے، وہ حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے اس سے قطع نظر ہمارے قبیلے والے کو مارا تو ہم سامنے والے کو ماریں گے. عصبیت کا یہ عالم تھا. برسوں سے اوس و خزرج آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. یہ حالت تھی مکے کی، مدینے کی، اس پورے علاقے کی یہ حالت تھی. لیکن صرف 23 سال کے اندر، 20 اور 3 23، صرف 23 سال کے اندر وہ علاقہ دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ایسا تبدیل ہوا کہ وہاں 23 سال کے بعد کیا دکھائی دیا؟ ایمان، توحید، اخلاص، ایثار، اخلاق. یعنی جتنی بھی اچھائیاں تھیں وہ ساری اچھائیاں ان کے اندر پائی جانے لگی. جبکہ 23 سال پہلے ان کی حالت کیسی تھی کہ بالکل اس کے الٹ تھا. لیکن 23 سال میں انہوں نے اپنے آپ کو ایسا سدھارا کہ واقعی جو اللہ کے نبی نے کہا تملک العرب والعجم، وہ عرب و عجم کے مالک ہو گئے. اونٹ کا دودھ پینے والے، کچے مکان میں رہنے والے، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے پہننے والے، یہ عرب و عجم کے مالک ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا، جا رہے تھے، جو ہے چابیاں سونپنی ہیں
ملنی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دریا پار کرنا تھا، اپنا جو ہے جبہ اٹھایا اور موزہ نکال کر کے اپنا جو خف تھا اس کو اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ ان کے ساتھ میں جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کچھ پتا ہے؟ آپ کون ہو؟ آپ امیر المومنین ہو، بیت المقدس کی چابی آپ کو سونپی جانے والی ہے، یہاں جبہ اٹھائے، کندھے کے اوپر موزہ رکھے، آپ ذرا سوچو کچھ اچھا پہن کے آ گئے ہوتے، اور اس حالت میں کوئی دیکھے گا تو کیا بولے گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہوتے تو میں تمہارا چہرہ لال کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت کپڑے کی وجہ سے نہیں دی ہوئی ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العالمین نے اسلام کی وجہ سے یہ عزت ہم کو دی ہے، اور جب ہم یہ عزت کپڑوں میں اور دیگر چیزوں میں، دنیاوی ساز و سامان میں تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر ہماری عزت ذلت میں تبدیل کر دے گا۔ پتہ کیا چلا کہ یہ جو 23 سال میں، یعنی ایک بچہ اگر پیدا ہوا تو یہاں تو 23 سال میں اپنے بچوں کی شادی بھی نہیں ہوتی ہے، جب بچہ 23 سال کا ہوتا ہے تو پھر رشتے ڈھونڈنے شروع کرتے ہیں ہم، لیکن 23 سال کی مدت ہے۔ سوچیے کہ ایک آدمی اگر ایک بچہ پیدا ہوا تو 23 سال کے بعد وہ دیکھتا ہوں گا کہ مکے کی حالت کیا تھی اور کیا ہو گئی۔ تو ایک چھوٹی سی مدت میں، 23 سال کی مدت میں، تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا اتنا بڑا انقلاب۔ یہ کہاں سے آیا تھا؟ قرآن سے آیا تھا۔ تو قرآن کیا ہے؟ ایک انقلابی کتاب ہے، اس لیے میں نے کہا قرآن ہمارے لیے مکمل دستوری حیات ہے، مکمل دستوری حیات۔ تو 23 سال کی مدت میں جو پیدا ہوا ایمان، توحید، تقوی، اخلاص، ہمدردی، یہ جو جذبے جو ہے پیدا ہوئے ان لوگوں کے اندر کہاں سے ہوئے؟ اسلام کی بنیاد پر ہوئے، قرآن کی بنیاد پر ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات قرآن میں فرمائی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرِكُمْ، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ قرآن ہر بندے سے مخاطب ہے، اللہ ہر بندے سے مخاطب ہے، تمہارا ذکر ہے۔ عبداللہ تمہارا تذکرہ ہے، عبد الرحمن تمہارا تذکرہ ہے، زید تمہارا تذکرہ ہے، بکر تمہارا تذکرہ ہے، قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہر ایک انسان قرآن پڑھے اور قرآن پڑھنے کے بعد اپنے کو تلاش کرے، خود کو، وہ قرآن میں کہاں ہے۔ یہی پیغام ہے اللہ رب العالمین کا۔ واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سدھار پیدا ہو جائے، سماج ہمارا سدھر جائے، ہمارا معاشرہ سدھر جائے، یہ ملک سدھر جائے، پوری امت کی اصلاح ہو جائے، تو انسان کو اپنے ذات سے شروع کرنی پڑے گی۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کتاباً فیہ ذکرکم، یہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، تم ڈھونڈو اپنے آپ کو تم کہاں ہو، عقیدے کے اعتبار سے تمہارا معیار کیا ہے تلاش کرو، عمل کے اعتبار سے تم کون ہو، اخلاقی اعتبار سے تمہاری حیثیت کیا ہے، معاشرے میں تمہارا مقام کیا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں تمہارا مقام کیا ہے، اپنے آپ کو تلاش کرو، ڈھونڈو، پاؤ گے۔ کمی ملے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر کمپلیٹ ہو تو مزید آگے بڑھو۔ تو قرآن کے نزول کا یہی مقصد ہے، ہر انسان اپنے آپ کو اس معیار اور اس کسوٹی پر پرکھے، اور پرکھنے کے لیے کیا ہے ضروری ہے؟ خالی ریڈنگ سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ آپ دیکھیے تراویح میں کتنے لوگ تھے، ہے نا، پوری نیچے اوپر سب بھرا ہوا تھا، بات سمجھنے کی آئی تیار نہیں ہے سمجھنے کو، تبدیلی کہاں سے آئی؟ سننے کے لیے تیار ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تبدیلی جب انسان کے اندر آتی ہے تو سمجھنے سے آتی، خالی سننے سے نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے وہی ڈانٹا تھا صحابہ رسول کو، تم کیا سمجھتے؟ پڑھنے سے تم پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، ہو جائے گا، ریڈنگ سے کام بنے گا، عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا پھر؟ تو سنیں گے تو نہ عمل کریں گے، قرآن سمجھیں گے۔ بھائی اللہ نے ابھی ہم سے کیا کہا ایک پورے پارے میں، وہی تو بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ نے کیا کہا، ہم جاننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟
پہلے آپ پڑھیے، پڑھنے کے بعد اس پہ سمجھیے، سمجھنے کے بعد عمل کیجیے، تب جا کر کے تبدیلی آئے گی۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم دیکھیں گے کہ معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے کہاں کہاں ہمارے اندر بگاڑ ہے، اور اس بگاڑ کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو آج جو تمہید تھا میرا یہی مقصود تھا کہ قرآن کیا ہے، ہر انسان کا قرآن کے اندر ذکر ہے، تذکرہ ہے، وہ اچھا ہے، برا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرے۔ جب تلاش کرے گا تو سمجھ میں آئے گی کہ ہماری غلطیاں کا، یعنی ہمارے لیے آئینہ ہے قرآن، آئینہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نا المؤمن للمؤمن المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن جو ہے مومن کا کیا ہے، آئینہ ہے۔ تو ایسے قرآن ہمارے لیے آئینہ ہے۔ آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں نا ہمارے بال کیسے ہیں، ہمارا چہرہ کیسا ہے، داڑھی کیسی ہے، بال سنورے ہوئے نہیں سنورے ہوئے، دیکھتے ہیں نا۔ تو قرآن کیا ہے، آئینہ ہے ہمارے لیے۔ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، کمیاں دور کریں، اور مزید اچھے ہیں، اللہ توفیق دے تو مزید اچھا بننے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ آئینہ ہے۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔